وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ نصیر ترابی چلے گئے۔ کراچی شہر ایک ادبی ورثے سے محروم ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کو سکھانے والے، نئے لوگوں کو آگے بڑھانے والے، شاعری میں نئی جہت پیدا کرنے والے نصیر بھائی کو ہم سب نے لے جا کر تنہائی کے عالم میں قبر میں دفنا دیا۔ وہ نصیر ترابی کے جو محفلیں سجانے والے تھے، مشاعرے جگانے والے تھے، بلکہ مشاعرے لوٹنے والے تھے، وہ نصیر بھائی اب ہم سب کو قیامت کے دن ملیں گے۔ آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نصیر بھائی کی یاد میں ایک پروگرام کر رہی ہے۔ یہ ان کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے کہ جس میں وہ لوگ، وہ افراد کہ جنہوں نے نصیر صاحب کے ساتھ زندگی گزاری، نصیر ترابی بھائی کو دیکھا، ان کو برتا، ان کو پرکھا، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے، ان کے ساتھ سفر کیے، وہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی۔ اور ہمارا اسٹوڈیو جو آپ جانتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کے نام سے بننے والی لائبریری میں ہے۔ یہ لائبریری کہ جس میں اس وقت 25,000 کتابیں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں کرنے کا ہمارا یہ پروگرام ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی اس جوش ملی آبادی لائبریری میں 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہوں گی۔ یہاں کے اس اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں دانش نصیر ترابی صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاطمہ حسن ہیں، فراست رضوی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر آفتاب مستر ہیں، میرے ساتھ آن لائن ہیں شاہدہ حسن کینیڈا سے، باسر کاظمی برطانیہ سے، ڈاکٹر شافق قدوائی انڈیا سے، ڈاکٹر خورشید رضوی لاہور سے، ڈاکٹر خورشید عبداللہ کراچی سے، اور راشد نصیر ترابی لاہور سے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے، کچھ پرابلمز کی وجہ سے ہم پروگرام کو بر وقت نہیں شروع کر سکے، کیونکہ ہم سارے لوگ یہاں موجود تھے اور ہماری ٹیم بھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل پرابلم تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، مشین میں خرابی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے جس طرح سے کہ ہم نے پہلے کیا تھا دانش نصیر ترابی سے، کہ دانش صاحب بہت وقت گزارا آپ نے اپنے والد کے ساتھ، کیسا پایا انہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی جیسے کہ ان کی شخصیت تھی، ان پہ گفتگو کرنا یا اس کے حوالے سے ایک تو مشکل ہے، میرے خیال سے ناممکن ہوگا، لیکن بہرحال والد صاحب تھے میرے، جیسے ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونا بڑی بات ہے، لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت پہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ عظیم والد صاحب تھے میرے۔ ان کی عصمت پہ تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ایک بڑے آدمی کے سائے تلے زندگی گزارنا خود ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ بڑے آدمی جنہوں نے ابھی ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی آفتاب مستر، وہ یہ تھی کہ نئے لوگوں کو آگے بڑھانے والے، ان کو لے کے چلنے والے، ان کو سکھانے والے، وہ کہ وہ بہت سارے ادبی محاذوں پر وہ جنگ بھی کرتے رہے، اور ان کی جنگیں بھی بڑی مشہور ہیں، ان کے بچیٹے بھی بڑے مشہور ہیں کہ جس طرح سے، لیکن یہ بھی تھا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھانے میں بھی ان کا بڑا کردار رہا۔ ڈاکٹر آفتاب مستر پاکستان میں عروج کے حوالے سے جتنا بڑا نام ڈاکٹر آفتاب مستر کا ہے، جو کتاب آپ نے لکھی، عروج پر آپ کا جو مقالہ ہے، وہ یقیناً ابھی جو فراست بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جناب سب سے بڑا، سب سے زیادہ جہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور نصیر بھائی نے لاریب میں اور جناب عکس در عکس میں مختلف جگہوں پر آپ کا ذکر کیا۔ آپ ان کے خاص شاگردوں میں، خاص دوستوں میں، اور ان کے بڑے قریب رہنے والوں میں سے تھے۔ ہم یہاں پر دیکھیے، ایک چیز تو میں یہ بتاؤں کہ ہم یہاں پر ان کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو آشکار ہوں، ان کی زندگی کے مختلف ایسے پہلو جو لوگوں سے چھپے ہوئے بھی ہیں، جو بہرحال ہم ایک شاعر کو ایک اسٹیج پہ دیکھتے ہیں، اس کو ایک اسٹیج پہ دیکھ کر اور وہ چلا جاتا۔ اس وقت سے زیادہ اگلے وقتوں کے لیے ہے
کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نصیر ترابی صاحب کو کیسے دیکھتی ہیں، کس طرح سے ان کو جانچیں گی، کس طرح سے ان کو پرکھیں گی۔ آفتاب صاحب آپ کے پاس کہ آپ نے کیسا دیکھا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دیکھیے نصیر بھائی پر بات کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف یا مرادف ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے کراچی کے ادبی منظرنامے کو ایک اعتماد بخشا، ایک اعتبار بخشا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ہم عصروں میں اور اپنے پیش رووں میں وہ ایک اہمیت کی حامل تھے، اور چھوٹوں میں عزت کی نگاہ سے، اور ان سے جو بڑے تھے ان کے لیے بھی وہ اہمیت کے حامل اس لحاظ سے تھے کہ جس خانوادے سے ان کا تعلق تھا وہ خود ایک علمی گھرانہ۔ پھر انہوں نے جیسے ابھی ہمارے ان کے صاحبزادے دانش ترابی صاحب نے کہا کہ جتنے عظیم شخصیت کے فرزند ہیں انہیں بھی یہی احساس تھا کہ وہ خود علامہ رشید ترابی کے کیونکہ فرزند ہیں، تو یہ احساس بھی ان کو دامنگیر ہمیشہ میں نے دیکھا کہ رہا۔ اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں، اپنی تفسیر میں اور اپنی تطہیر میں، ہر لحاظ سے میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ نثر نثرائے ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اردو زبان و ادب کو بلکہ اپنی تہذیب کو، اپنی روایت کو اور اپنے خانوادے کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر اپنی شخصیت کے گرد ایک ایسا گویا کہ حالہ ان کا نظر آتا ہے کہ جس میں وہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ اس خانوادے کا انہوں نے ہمیشہ معیار اور وقار برقرار رکھا، بلکہ اردو ادب کے اور کراچی کے ادبی پس منظر کو اور اس منظرنامے کو ایک ادب کو ادب عالیہ بنانے میں جو انہوں نے اپنا جو بھی قلمی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اس کے علاوہ ادبی منظرنامے کو بڑا رچ کیا انہوں نے۔ وہ یہ کہ اگر بہت ابتدائی زمانے کے لیے ان کے معاملے پہ بات کی جائے تو 70 کی دہائی سے ہی ہم نے انہیں جو دیکھنا شروع کیا ہے میں نے خود، تو وہ ٹیلی ویژن کا ایک ادارہ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ تھا کہ ایک ہی چینل ایک ہی ادارہ تھا، اس میں بات بنانا، اس میں اپنی اہمیت کو اس انداز سے لے کر آنا کہ بغیر کسی سورس سفارش کے بڑے بڑے قداور لوگوں کے درمیان کیسے کیسے قداور لوگ موجود تھے ان کے درمیان نصیر بھائی کا جو ایک خاص انداز تھا شعر پڑھنے کا وہ تو اپنا ہی تھا، لیکن جو نظامت کاری تھی ان کی اس میں کراچی کا لہجہ نظر آتا تھا، یعنی کہ لوگ سنتے تھے۔ تمام ٹی وی کے ہمارے جو مراکز تھے اس وقت وہ سبھی مصالحے کی صورت میں اور جب کوئی موقع آتا تھا تو شاعری کی صورت میں، تو لوگ، میں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ٹی وی کراچی مرکز کا جب آتا ہے پروگرام تو وہ پھر اردو اور پھر وہاں سے جو ہمارے جو اکابر تھے اس زمانے میں ان کا ہونا، تو وہ نصیر بھائی کا جو جاندار لہجہ تھا جی وہی میں مطلب جو جس انداز سے ادھر ہی میں آ رہا تھا، جی بالکل ان کی جو نظامت کاری تھی اس میں لب و لہجہ، اس کا جو در و بست ہے الفاظ کا، اور پھر اس کی ادائی جس انداز سے وہ کرتے تھے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے لیے بھی اور کراچی کے دبستان کے لیے، یعنی کہ دبستان بنانے میں اگر آپ چند لوگوں کو لیں گے ان 5 انگلیوں پر اور ان 5 انگلیوں پر تو 10 میں ایک نصیر ترابی صاحب کا بھی نام ہوگا۔ مطلب اگر ہم یہ طے کریں کہ جناب کراچی کا دبستان بنانے میں جو لوگ تھے تو ان میں نصیر بھائی کا نام نمایاں نام ہے۔ جی اس لیے کہ 70 سے پہلے اگر ہم 50 سے آئیں، پاکستان بننے کے بعد 2-3 سال تو ایک افراتفری رہی، 50 سے اگر ہم لیں کراچی کے دبستان کو تو اس میں جب ان کی آمد ہوئی ہے، ان کی انٹری ہوئی ہے، تو ان کے پیش رو بھی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ان کے معاصر جو ان کے اپنے ہم عمر تھے اور ان سے چھوٹے بھی، ان سب کے اندر نصیر بھائی، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک چاند کا حالہ جیسے ہوتا ہے، تو یہ ساری کہکشاں، سارا جھرمٹ جو تھا وہ ان کے گرد گرد ایک کہکشاں پوری کراچی کی تھی، اور اس میں نصیر بھائی میرے خیال معدود چند اگر ہم دیں 5 نام تو ان میں ایک نام نصیر بھائی کا بھی ہوگا۔
میں یہ مقام تو نہیں ہے آپ کا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے فرمایا کہ شاید ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو جو ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو جو ہے وہ شاید جانا ہے کسی جگہ، کلاس سے، ان کی کلاس سے جی کلاس ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو لاہور سے لے لیں اپنی لائن پہ اور وہ گفتگو فرما دیں تو ہمیں زیادہ، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور ہم بھی آپ سے مستفیض ہو سکیں۔ جی شکریہ، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آپ 7 بجے تک ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی حکم۔ جی بالکل، میں محروم رہوں گا کہ میں بہت سے دوستوں کی گفتگو نہیں سن سکوں گا۔ تو نصیر ترابی صاحب کا، یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 2021 جب شروع ہوا ہے جی تو کچھ تو یہ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ دیگر وجوہات سے ہمارے بہت نامور، بہت عزیز چہرے جو تھے وہ اس سال کے طلوع کے ساتھ غروب ہو گئے، جس کا بہت دکھ ہوتا ہے سوچ کر۔ وزیری میں ہمارے نصیر ترابی صاحب بھی تھے اور میری ان سے ملاقات بھی بہت زیادہ نہیں رہی، لیکن میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان سے ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی، بلکہ وہ لاہور تشریف لائے ایک زمانے میں، تو وہ غریب خانے پہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی جو کتاب شعریات تھی وہ خود مجھے آ کر انہوں نے دی، عنایت کی۔ تو یہ ابھی بھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، ان کی وفات سے بھی بہت زیادہ دیر پہلے کی نہیں ہے، کہ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیے پے بہ پے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں سن نہیں سکا، تو پھر میں نے ان کو رنگ بیک کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے عربی زبان سے متعلق ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کی کچھ چاہیے تھی وضاحت، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک موقع پر یہ سنا تھا کہ عربی میں جو لفظ بدن ہے اس کے مفہوم میں سر اور ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایسا ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس نقطے کی اس وقت تحقیق نہیں تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا جی کہ میں آپ کو اچھی طرح سے دیکھ کر ہی درس کروں گا، کیونکہ میرے سامنے اس وقت واضح نہیں ہے یہ بات، لیکن اگر علامہ رشید ترابی صاحب نے فرمائی تھی تو اس میں ضرور حقیقت ہوگی۔ چنانچہ میں نے پھر عربی کے جو بڑے لغت ہیں، لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ، ان سے رجوع کیا اور میں نے دیکھا کہ بات جو کچھ انہوں نے فرمائی تھی وہ ٹھیک، کہ جو باریک بینی ہے الفاظ کی، اس کی روح سے بدن جو ہے وہ سر اور ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر جو حصہ ہے اس کو بدن کہتے ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہوا، ان کی اس بات کی تصدیق بھی میں نے ان سے کی پھر دوبارہ ٹیلی فون کر کے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں اپنے والد مرحوم کی طرف سے کتنا زبردست علمی ورثہ منتقل ہوا ہے، اور علامہ رشید ترابی صاحب کی اپنی تقاریر بھی میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک زمانے میں سنی ہے، اور وہ تو ان کا جو اسلوب تھا اور جو انداز تھا وہ تو ہمیشہ یاد رکھے جانے کے لائق ہے یقیناً۔ تو نصیر ترابی صاحب کے پاس بھی یہ ورثہ اس طرح پہنچا، اور انہوں نے ان نکات کو ازبر بھی رکھا۔ چنانچہ یہ بات، سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی انہی سے معلوم ہوئی، اور میرے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ اس میں بدن کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ تو ان کی معروف ترین جہت تو ان کی شخصیت کی شعر و ادب ہی ہے، مگر یہ علمی جہت جس پہ میں نے بات شروع کی ہے، یہ ان کے خانوادے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں رچی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ شعر کی کے محاسن کے ساتھ ساتھ یہ تحقیقی کھود فرید بھی ان کے مزاج کا حصہ تھی، اور شعریات میں انہوں نے جو کچھ لکھا اور وہ انہوں نے بڑی زحمت فرمائی، تشریف لا کے مجھے انہوں نے عطا کی، اس میں بھی ان کی یہی علمی جہت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آفتاب مصطفیٰ صاحب، کہ انہوں نے آغاز جو ان کے
ایک بڑی پیمانے پر جو ان کے تعارف کا آغاز ہوا وہ پی ٹی وی کی وساطت سے ہوا، اور انہوں نے جو ایک گانے میں جو نظامتیں کی وہ واقعی ایک تو ظاہر ہے ان کی شخصیت کا بھی اس میں دخل تھا اس زمانے میں، یعنی وہ خیر آخر تک بڑے جامع زیب اور خوشرو آدمی تھے، لیکن اس دور میں جو ان کی جوانی کا زمانہ تھا ان کے متناسب قد و خال اور ان کی شخصیت جامع زیبی، اس کے علاوہ جیسے کہ ڈاکٹر آفتاب صاحب نے فرمایا ان کا لہجہ، ان کا تلفظ، الفاظ ادا کرنے کا ان کا اسلوب، ان تمام چیزوں نے اپنا ایک بہت منفرد نقش لوگوں کو چھوڑا، اور اس کے حوالے سے ان کا تعارف بہت بھرپور طریقے سے پورے پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں اس میں انہوں نے واقعی جو الفاظ کے برتنے کا سلیقہ ہے اور جو کچھ انہوں نے اپنے گھرانے سے جو روایت پائی تھی، پھر یہ بھی ہوا کہ اس نے اتفاق سے کچھ بہت اچھے گلوکاروں نے ان کے کلام پر توجہ دی اور اس کی وساطت سے ان کا تعارف جو ہے وہ بہت پھیلا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پاکستان کے ادبی افق کی ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ان سے میرا رابطہ جو ہوا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی اپنی محبت کا زیادہ کمال ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے اتفاق کے بغیر ہی بہت سے دوست مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ابھی یہ ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات چیت ہوئی اسی دور میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آخری ایام میں کچھ ہی عرصہ جو وہ 2-4 ہفتے پہلے تک وہ ان سے ذکر کرتے تھے میرے بارے میں بڑی محبت سے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر وہ کراچی نہیں آئے تو پھر میں جاؤں گا، کیونکہ راشد جو ہے یہ لاہور میں ہیں تو ان کے پاس جاؤں گا اور میں جا کے ملوں گا۔ تو یہ ان کی محبتیں حاصل رہی مجھے۔ اب ان کا بطور شاعر کے یہ ہے کہ وہ ان کی جو غزلیات ہیں اس کی شاید اگر ہم تجزیہ کرنے بیٹھیں تو یہ شاید ہم تجزیے کے لیے تو اس وقت جمع نہیں ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن روانی اور حسن آہنگ ان کے کلام کا بہت ہی امتیازی ایک خصائص میں سے ایک ہے۔ تو ایک یہ کہ ان کے یہاں ایک روحانی حزن پایا جاتا ہے، یعنی ایک رومانٹک سیڈنس ہے اس میں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک روحانی حزن ہی ہو، زندگی پر مجموعی نظر ڈالنا اور زندگی کے مسائل سے اعتناع، یہ بھی ان کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور جو لاریب انہوں نے مجموعہ جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا اس میں ان کی عقیدت نوائی جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کی مختلف جہتیں جو ان کے کلام سے متعین ہوئیں، ان کی نظامت سے متعین ہوئیں، ان کے گھر کے علمی ورثے سے متعین ہوئیں، اور ان کی اپنی شخصیت کی کچھ اسلوبی سے متعین ہوئیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھے جانے کے لائق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم سب لوگ مختلف مقامات سے بیٹھ کر اس وقت انہیں یاد کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی اچھی شخصیت کا کم سے کم حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جانے کو محسوس کریں، اس کے خلا کو محسوس کریں، اور اس کو اچھے الفاظ میں اور محبتوں کے ساتھ یاد کریں۔ تو ان کی غزل جس کا شعر ایک تو یہ بالکل ضرب المثلی ہو گیا ہے جو ابھی پڑھا گیا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، اس کے اندر جو ایک کسک ہے پوری غزل میں، اس کے بارے میں مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نصیر ترابی صاحب نے خود وضاحت کی تھی کہ یہ مشرقی پاکستان کے سقوط خبر سن کر فوری رد عمل کے طور پر لکھی ہے، تو اس لیے اس میں ایک غیر معمولی کسک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی غزل کا وہ جو شعر ہے کہ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ شاعری جو ان کا یہ حزن ہے، یہ اس کا فوری محرک جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے سقوط کا سانحہ ہے،
ان کی کچھ شعر مجھے اور اس وقت جو سامنے ذہن میں میرے آ رہے ہیں وہ میں ایک دو شعر عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کا وقت نہیں لینا چاہتا، اور اس کے بعد میں کچھ دیر ابھی کوشش کروں گا کہ حاضر اور جتنے بھی سن سکوں احباب کو وہ میرے لیے باعث عزت ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، پل بھر نہیں ملتا ہے، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ ان کا اسی غزل کا شعر ہے جو پکتا ہے، کچھ روز نصیر آؤ چلو گھر میں رہا جائے، چلو گھر میں لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ گھر پر نہیں ملتا۔ اس طرح یہ شعر کہ اس میں آ گئی زخم نظارہ نہ بنی تھی جب تک، کہیں زخم نظارہ نہ بنی تھی جب تک، میں نے ہر شخص کو محبوب نظر جانا تھا۔ واہ واہ، اور ایک مسئلہ ہے کہ دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، یہ بھی آزار، دیکھ لیتے ہیں اب اس ہم بام کو آتے جاتے، یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے جاتے، یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے۔ میرے اطراف تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، میرے اطراف تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، سایہ عمر رواں مجھ کو سنبھال ایسے۔ واہ واہ، کی یعنی شخصیت اور ان کے متعدد جو پہلو ہیں یہ بہت ہی تشنا اور ناتمام سا اور ایک نامکمل سی ایک تاثر میں نے عرض کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نصیر ترابی صاحب کو یاد کرنے کے لیے آج اس محفل میں شرکت میرے لیے باعث عزت ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا آرٹس کونسل کی جانب سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ فراست بھائی، ڈاکٹر فراست رضوی صاحب، مجھے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نام لینا ایک میرے لیے مشکل امر ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ یہ پروگرام کی مجبوری بھی ہے کہ میں نام سے مخاطب کروں۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رومانوی حسن، جامع زیبی، خوش شکل، خوش رو، اعلیٰ خاندان، یہ سب تو نصیر صاحب کی کوالٹیز تھیں ہی، یہ تو ان کی خصوصیات تھیں ہی۔ آپ نے بھی بڑی زندگی گزاری ان کے ساتھ، آپ نصیر صاحب کو، نصیر ترابی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اردو ادب میں ان کا کیا مقام ہے اور آئندہ وہ کس طرح سے یاد رکھے جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نصیر ترابی صاحب سے میں 70 کی دہائی میں متعارف ہوا، 50 سال سے زیادہ کا، ہاں 50 سال کا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور میں نے ان کو خلوت میں، جلوت میں، صبح شام دیکھا، ان کی محفلوں میں بیٹھا، اور میں نے وہ غزلیں جو اکثر فریادی میں شائع شدہ ہیں اور آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ ساری غزلیں میں نے ان کی زبان سے سنی۔ ابھی جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تو ان کی آواز میں یہ غزلیں جو ہیں مجھے سنائی دیتی ہیں۔ جی تو یہ ایک بہت تفصیلی جو ہے داستان ہے، تو میں نے اس تفصیل سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ جی سر پیش کروں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے ہمارا شہر کراچی رفتہ رفتہ ایک بڑے ثقافتی، تہذیبی اور ادبی زوال کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ روشنیوں کا شہر کہلانے والی اس کثیر اللسانی بستی میں محبت اور تہذیب کی کوئی کرن باقی نہ رہی۔ صادقین، احمد پرویز، رئیس امروی، جوش ملیح آبادی، قمر جمیل، سجاد باقر رضوی، عزیز حامد مدنی، فدا خالدی، بابا ذہین شاہ تاجی، علامہ رشید ترابی اور سراج الدین ظفر کے اس شہر کی پہچان آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئی۔ 1960 سے 1980 تک کا شہر کراچی ایک مشترکہ تہذیب کی رنگا رنگی کا مظہر اور علمی اور ادبی اعتبار سے بڑا زندہ اور تابناک شہر تھا۔ گھروں پر علمی گفتگو کی محفلیں، دانشوروں، فنکاروں، مصوروں اور شاعروں سے بھرے چائے خانے، جگہ جگہ کتابوں کی دکانیں اس شہر کی پہچان تھیں۔ 1970 کی دہائی میں مجھے جن علماء و شعراء اور ادبا سے ملنے کا موقع ملا، ان سب کا ذکر تو ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے۔ کیا کیا نابغہ روزگار ہستیاں تھیں جو اپنے فن اور یادوں کے نقوش چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر،
اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ واہ اس زمانے کے نئے شعراء میں جدید اردو غزل کے نیم کلاسیکی لہجے کو بنانے اور سنوارنے والوں میں نصیر ترابی کا نام بہت نمایاں تھا۔ ان کی خوبصورتی، خوش لباسی اور خوش کلامی کی وجہ سے سلیم احمد انہیں شہزادہ سخن کہتے تھے۔ واہ ان دنوں انہوں نے تازہ صحافت میں ایم اے کیا تھا اور ای ایف یو کے دفتر واقع قمر ہاؤس میں سید سبط حسن کے کیبن کے بالکل برابر والے کیبن میں وہ بیٹھتے تھے، جس کے دروازے پر سیاہ پلاسٹک کی ایک تختی پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا نصیر ترابی پبلک ریلیشنز آفیسر۔ بحیثیت ایک صاحب اسلوب شاعر کے ادب میں ان کے طلوع ہونے کا یہی زمانہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب احمد ندیم قاسمی صاحب کے ادبی رسالے فنون میں ان کی پہلی غزل شائع ہوئی تو بہت دنوں تک ہم سارے احباب اس غزل کے اشعار ایک دوسرے کو سناتے رہے، جس کے 2 شعر آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا، خوش رکھے خدا اس خدا کو۔ اس کو۔ واہ پناہ ڈھونڈ رہی ہے شب گرفتہ دلاں، کوئی بتاؤ میرے گھر کا راستہ اس اس کو۔ کو میں اکثر انہیں فیروزی رنگ کی 1969 ماڈل کی ٹوئٹا کرونا گاڑی چلاتے ہوئے بھی دیکھتا، جس کی پچھلی نشست پر علامہ رشید ترابی سیاہ شیروانی میں ملبوس، گلے میں براؤن رنگ کا مفلر ڈالے بڑے وقار سے بیٹھے نظر آتے۔ میں ان کی ناظم آباد کی کیفے الحسن والی چند نشستوں میں بھی شریک ہوا ہوں۔ پھر شیزان ہوٹل میں جب وہ اصغر گورکھپوری، ضیاء الحسن موسوی، شہرت زیدی جو بعد میں ناصر زیدی ہو گئے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہاں بھی میں اکثر ان کے ساتھ گیا۔ شیلوزان اور کیفے سینا کی بیٹھکوں میں بھی میں نصیر ترابی کی باغ و بہار گفتگو کا شاہد رہا۔ ان دنوں ہوٹلوں میں پابندی سے بیٹھنا دانشوروں، فنکاروں اور اہل قلم کا طرز حیات تھا۔ اردو کلاسیک سے نصیر ترابی کو خصوصی رغبت تھی۔ اگر کوئی نوجوان انہیں قدیم اساتذہ کی غزلوں کے اشعار سنائے تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ کچھ عرصے انہوں نے پانی کے جہازوں پر بلک کوانٹٹی میں فوڈ سپلائی کی تجارت بھی کی۔ ان کا دفتر صدر میں جہاں موبائل مارکیٹ ہے وہاں غفور چیمبرز میں تھا۔ ان کے شریک کار یوسف علی لائق اور شہرت زیدی تھے۔ شعراء کرام روزانہ یہاں دھاوا بولتے رہتے۔ جب کوئی شاعر ان کے اس دفتر میں آتا تو وہ اسے نیچے کیفے سینا لے جاتے اور اس کی خاطر تواضع کرتے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے وقت وہ ہوٹل کے نام کی رعایت سے اکثر غالب کا یہ مصرع پڑھتے، سینہ کہ ہے دفینہ گوہر ہائے راس کا۔ واہ ایک مرتبہ میں صغیر ملال کو ان سے ملانے لے گیا۔ حسب معمول وہ ہمیں کیفے سینا لے گئے۔ صغیر ملال نے وہاں انہیں سودا، مومن، جرت، غالب، ذوق اور نہ جانے کن کن کلاسیکی شاعروں کے خوب شعر سنائے۔ وہ تو جیسے نہال ہو گئے۔ اسی رات کو جمال احسانی سے میری ملاقات ہوئی۔ جمال نے کہا نصیر بھائی ملے تھے، کہہ رہے تھے فراست نے کس آدمی سے مجھے ملوا دیا، وہ تو جوتوں سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ واہ واہ دراصل روایت سے گہری محبت اور اردو کی کلاسیکل شاعری سے ان کی رغبت ہی ان کی ادبی شخصیت کا بنیادی حوالہ تھی۔ وہ مشرقی تہذیبی اقدار اور ادبی روایت کے سچے پارک اور دلدادہ تھے۔ اسی شخصی رویے سے انہوں نے اپنا تصور شعر تشکیل دیا تھا، جس میں لسانی جمالیات کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب ہماری نئی نسل ہی نہیں، الیکٹرانک میڈیا کی بڑی شخصیات، ادب کے اساتذہ اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اردو زبان بھولتے جا رہے ہیں، معمولی الفاظ کے املا، انشاء اور تلفظ میں ایسی فاش غلطیاں کی جا رہی ہیں کہ دیکھنے والے حیرت و غم کا مجسمہ بن گئے ہیں۔ آج نصیر ترابی جیسے لفظ شناس اور صحت زبان پر اصرار کرنے والے شاعر کی اہمیت ہماری نگاہوں میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ زبان کس مرتبے اور فضیلت کی چیز ہے، آج کی نسل اس شعور سے محروم ہے۔ وٹگنسٹائن سے لے کر سوسیر تک زبان انسان کی ہمسر نظر آتی ہے، اور ساری ازلی اور ابدی حقیقتیں اپنے ادراک اور اظہار میں زبان کی محتاج نظر آتی ہیں۔ ہیڈگر کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ
کہ اس نے انسان کو زبان سے ریپلیس کر دیا۔ عمرانی علماء کہتے ہیں کہ ثقافت کا کنٹینر زبان ہے، اگر کسی تہذیب کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان کو ختم کر دو، تہذیب خود بخود دم توڑ دے گی۔ پرانی داستانوں کی طرح گویا دیو کی جان طوطے میں ہے۔ نصیر ترابی جیسے تہذیبی افراد زبان کے اسرار و رموز کو پوری طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاعری کا ٹول جذبات، احساسات اور خیالات نہیں بلکہ الفاظ ہیں۔ الفاظ ہی ہیں جو شاعری میں تخلیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسی لیے وہ ذاتی معاملات میں تو سمجھوتا کر لیتے تھے، لیکن لفظ کی درستی اور نادرستی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ تہذیبی قدریں اور لسانی معیارات نصیر ترابی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھے۔ وہ اپنی غزل میں اتنی لفظی آرائش کرتے تھے کہ کبھی کبھی اسلوب کا حسن رعنائی خیال پر غالب آ جاتا تھا۔ ان جیسی ڈیکوریٹو غزل کراچی میں کسی اور نے نہیں لکھی۔ ان کی معیار پرستی انہیں ہمیشہ تخلیقی سطح پر غیر مطمئن سا رکھتی تھی۔ خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کسی مصرعے یا شعر سے بہت دنوں میں راضی ہوتا ہوں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ ایک اچھا شاعر اپنی تخلیق کو بار بار ٹھیک کر کے اس طرح دلکش بناتا ہے جیسے ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے۔ نصیر ترابی کی غزل ایسی ہی صنائی کا اظہار ہے۔ وہ غزل اس طرح کہتے تھے جیسے ایک سادہ کار سونے کا کوئی نازک زیور بناتا ہے۔ ان کی غزل کے موضوعات بیشتر عشقیاں ہیں، لیکن اگر قاری توجہ سے نصیر ترابی کی غزل کا مطالعہ کرے تو اسے سماجی اور سیاسی شعور کی جھلکیاں بھی دکھائی دیں گی۔ انہوں نے کم لکھا، لیکن خواجہ میر درد کے مختصر دیوان کی طرح جو بھی لکھا منتخب لکھا۔ ان کی زندگی میں ان کی 4 کتابیں شائع ہوئی: شعری مجموعہ عکس فریادی، لسانیات پر لکھی گئی کتاب شعریات، مذہبی شاعری کا مجموعہ لا ریب اور سلینگ الفاظ کا مختصر لغت العوام۔ وفات سے کچھ عرصے قبل انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دیوان غالب کی شرح بھی کر رہے ہیں اور مذکورہ کتاب تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں وہ عبدالباری عاصی کی شرح دیوان غالب کی تلاش میں بھی تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بڑی خوشی سے فون پر اطلاع دی کہ مولانا عبدالباری عاصی کی شرح انہیں مل گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے ورثاء ان کے غیر مطبوعہ کلام کی اشاعت کے علاوہ ان کی لکھی ہوئی شرح دیوان غالب کو بھی جلد از جلد شائع کریں گے۔ نصیر ترابی ایک مجلسی اور تہذیبی انسان تھے۔ وہ ایک ایسے خوش نصیب قلمکار تھے جسے اوائل عمری ہی سے بر صغیر کے دیو قامت عالموں، دانشوروں اور شاعروں سے قربت کے مواقع ملے۔ ان کی شخصیت میں ان قربتوں کے سارے رنگ اپنی چھپ دکھاتے تھے۔ ان کے انداز و ادا میں ایک محبوبیت تھی۔ وہ اپنے خوشگوار موڈ میں مختلف ادبی شخصیات پر بڑے تیکھے فقرے لگاتے تھے۔ انہوں نے ایک شاعر اور تخلیقی آدمی کی بھرپور زندگی گزاری۔ انہوں نے خود تو کوئی مرثیہ نہیں لکھا، لیکن وہ بہترین تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے تھے، اور یہ فن تحت اللفظ خوانی انہوں نے باقاعدہ زیڈ بخاری سے سیکھی تھی۔ نقادوں نے ان کے فن سے جو بے اعتنائی کی اس کا انہیں دلی افسوس تھا، جس کا اظہار انہوں نے مجھ سے کئی بار کیا۔ ناقدری زمانہ، زوال ادب اور زبان ناشناسی کے احساس نے انہیں دکھی کر دیا تھا۔ ان کے آخری دنوں کے کچھ انٹرویوز اس حوالے سے ان کے اسی ذہنی رد عمل کا اظہار ہیں۔ آج نصیر ترابی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ گزارے ہوئے سنہرے دن ہماری بیش بہا یادوں کا حصہ ہیں۔ وہ کراچی کی ادبی زندگی کے گواہ تھے اور اس کے لمحہ بہ لمحہ شریک بھی۔ ہماری ادبی تاریخ میں وہ ایک بانکے، انوکھے، منفرد اور سچے شاعر کے طور پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی غزل پاکستان کی نئی اور نیم کلاسیکی غزلوں کے ذخیرے میں ہمیشہ ممتاز اور نمایاں رہے گی۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی میں ان کے کمال سخن اور ان کی شخصیت کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ حقیقی معنوں میں مستحق تھے۔ کر کے کیوں ہمیں رہنے فغاں جاتے ہو، وہ کون سی بستی ہے جہاں جاتے ہو، اے زخم فراق دے کے جانے والو، یہ بھی نہ بتایا کہ کہاں جاتے ہو۔ فراست رضوی صاحب، یہ بھی نہ بتایا کہ کہاں جاتے ہو، کیوں کر کے ہمیں رہنے فغاں جاتے ہو، واہ، وہ کون سی بستی ہے جہاں جاتے ہو،
اے زخم فراق دے کے جانے والو یہ بھی نہ بتایا کہ کہاں جاتے ہو. نصیر بھائی نے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو سجی ہوئی، جو مرصع غزل نصیر بھائی نے لکھی وہ کمال تھی. کووڈ-19 ہم سے بہت سارے لوگوں کو لے گیا، اس کی تنہائی بہت سارے لوگوں کو مار گئی، اس کا گھروں میں لوگوں کو رکھ دینا بہت سارے لوگوں کو مار گیا، اور اس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے قداور لوگوں سے محروم ہو گئے. بہت سارے میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر ذکر کرنے آئے ہیں نصیر صاحب کی زندگی کا، ان کے حوالوں کا، اس زندگی کا جو کراچی میں اور کراچی سے باہر انہوں نے گزاری. نصیر ترابی صاحب کے قریبی دوست ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نے بار بار آپ کو تنگ کیا، بار بار میں نے آپ سے ٹائم لیا اور آپ نے بار بار مجھے ٹائم دیا. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے تعلقات کے بارے میں، کہ جس طرح کے تعلقات، جو قریبی دوستی، جو زندگی میں آپ نے ساتھ ٹائم گزارا، اس میں ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب نے کس طرح سے نصیر ترابی صاحب کو پایا. بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں آرٹس کونسل کے ارباب خلوت کا، ڈاکٹر فاطمہ حسن کا، شکیل صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا عزت مشکور کہ آپ نے یہ موقع وہاں پہنچایا کہ آج ہم نصیر صاحب کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. دیکھیے محترم فراست رضوی صاحب نے بہت خوبصورتی سے تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کیا ہے جو ان کی شخصیت کے مختلف جزء تھے. مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب 10 جنوری کو نصیر ترابی صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو تدفین کے موقع پر جو ہے ان کے صاحبزادے نے جو ہے وہ میرا بازو پکڑ کے کسی کیمرے والے بھی آ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر تو کیمرے والے کے سامنے کھڑا کر یا کوئی ٹی وی کا ہوگا معاملہ تو وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع بات تھی. میں نے کہا کہ بھائی جس وقت صورتحال ہے وہ اس کو غالب میں جو ہے وہ ایک شعر میں جو ہے وہ زندہ جاوید کر دیا ہے کہ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا. فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا. کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. ہم پہ قیامت گزر گئی. بات یہ ہے کہ یہ اتنے مہینے گزرنے کے بعد باوجود جو ہے وہ یہ قیامت کسی صورت سے میرے لیے کم سے کم ذاتی طور پر اس کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہے. یعنی کوئی افاقہ نہیں ہے کہ بار بار مجھ سے محترم سہار انصاری صاحب بہت ہی روحانسے اور گلوگیر لہجے میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھین کے لے گیا ہمارے کو. تو خیر یہ تو دنیا کا دستور ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کم وقت جو ہے وہ ساتھ رہا. یعنی میرا اور ان کا ساتھ کوئی 1984 سے یہ آخری دنوں تک رہا. اور یہ بات میں جو ہے وہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے میرا تعارف جو ہے وہ عبید اللہ علیم نے کروایا تھا. ان کے گھر وہ آتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ میں موجود ہوتا ہوں وہاں اکثر اوقات. میری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں میڈیکل کالج کے زمانے میں پڑھتا تھا. تو یہ عبید اللہ علیم نے جو ہے بڑے گہرے تعلقات تھے دونوں کے، بڑی دوستی تھی تو انہوں نے کروایا. تو اتنے طویل تعلق کا جب سلسلہ ختم ہوتا ہے اور یہ ہم ضرور واقعہ جسے ہم موت کے نام سے یاد کرتے ہیں جب واقع ہوتی ہے تو صدمہ، رنج، محرومی، ملال، اداسی یہ سب ہوتا ہی ہے. مگر بات جو ہمارے بہت بڑے ادیب نے کہی ہے حبیب الرحمان صاحب نے کہ گریف جو ہے صدمہ اٹس سم تھنگ ویری پرسنل، یہ بہت ذاتی نوعیت کی چیز ہے. تو میں آج اس ذاتی نوعیت کے صدمے کا ذکر نہیں کروں گا. آج ہم انہیں یاد کرنے جمع ہوئے تو یہ بات تو فراست صاحب نے بالکل درست فرمائی کہ ایک بہت ہی بھرپور، بہت ہی شاندار زندگی اور ہر اعتبار سے اس کو جو ہے انہوں نے بسر کیا. ان کی شخصیت کے کچھ غالب عناصر تھے، میں ان کا ذکر کروں. یعنی شخصیت کے غالب عناصر میں جس سے جو ہے ان کی شخصیت کا تانا بانا بنا تھا، تعارف تعمیر ہوا.
اس میں جو سب سے پہلی چیز اور سب سے قیمتی چیز جو مجھے یاد آتی ہے وہ ان کی دوست پروری اور دوستداری ہے. یعنی اگر دوست کی یہ تعریف جو ہے وہ مان لی جائے کہ دوست وہ ہے جو آپ کو اپنے ہر معاملے میں اوپر رکھے, فوقیت دے, آپ کے مفاد کو, آپ کی خوشی کو, آپ کے پسند کو, ناپسند کو, آپ کی راحت کو اور سہولت کو جو ہے وہ بالا رکھے اپنی تمام چیزوں سے, تو وہ دوست ہوتا ہے. تو اس بہت ہی کڑے معیار پر وہ بتمام و کمال جو ہے وہ پورے ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر ساری بتاتے ہیں کہ یہ بات 80 کی دہائی کی اوائل کی ہے کہ اس زمانے میں اتنی لیبارٹریاں بھی نہیں ہوتی تھی, اتنے ہسپتال بھی نہیں ہوتے تھے. تو صاحب جو ہے وہ ان کو کچھ تکلیف ہوئی اور تجویز یہ کیا گیا کہ جناح اسپتال میں روزانہ جانا ہے ان کو, اور صبح 7 بجے پہنچنا ہے, اور نہار منہ جانا ہے, اور ان کا ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد ناشتہ کر کے 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ ان کا خون دیا جائے گا اور دوبارہ ٹیسٹ. اور یہ عمل جو ہے وہ کچھ 3-4 دن جو ہے وہ جاری رہے. صاحب بتاتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں نصیر صاحب جو ہے وہ رات گئے تک محفل لڑائی کرتے تھے, اور ان کا صبح 10-11 بجے سے پہلے اٹھنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا, مگر ڈاٹ صبح 7 بجے جو ہے وہ صاحب کو لینے کے لیے وہ پہنچتے تھے, اپنی گاڑی پر لے کر کے ان کو جناح اسپتال جاتے تھے, ٹیسٹ کرواتے تھے, ناشتہ کرواتے تھے, ان کا دل پرسند رکھتے تھے, اور واپس لے کر کے آتے تھے, اور شاید رس ہو جاتے تھے. مگر یہ کہ اپنے آرام کو اس طریقے سے اپنے ایک سینئر دوست کے لیے, ایک مشرق کے لیے خرچ دینا, اور یہ لگاتار کرنا ہفتے بھر تک کے سلسلہ جاری رہا, اور وہ پیشانی پر شکل لائے بغیر اور تمام شکریہ کی بوچھاڑ کی وہ خاطر میں نہ لائے بغیر یہ کام کرتے ہیں. مجھے خود یاد پڑتا ہے. ایک بات کا اور میں ذکر کرتا ہوں, یہ شاید لوگ, میں چونکہ اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ عبید اللہ علی, ساری بات ہے کہ مشکلات اور مالی مشکلات جو ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ کوئی راہ نظر نہیں آتی. تو 84 یا 85 کا ذکر ہے, بہت پریشان تھے ایک کسی خاص مسئلے میں. تو اس زمانے میں انفاق فاؤنڈیشن جو ہے, آغا حسن عابدی, یہ بھی نام جو ہے وہ ہمارے اجتماعی حادثے میں سے بالکل گم ہو چکا ہے, کہ آغا صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے ادیبوں کے لیے بھی کتنے بڑے بڑے کام کیے, کس طریقے سے جو ہے وہ ادیبوں کی دلداری کی, یعنی مطلب یہ کہ صرف سپورٹ کی, دلداری کی لوگوں سے بھولتے جا رہے ہیں. تو میں آغا صاحب کا نام ضرور دوں گا. تو حالانکہ اس زمانے میں نصیر صاحب کو خود جو ہے وہ بعض معاملات درپیش تھے, 85 کی بات کر رہا ہوں, مگر یہ کہ انہوں نے وہ علیم بھائی کو لے کر کے گئے افضل صاحب کے پاس, بینکنگ ہاؤس کا نظر تھا یہاں کلفٹن میں, اور جو ہے وہ اپنی ضرورت کو ٹچ کر کے اپنے مسئلے کو فراموش کر کے انہوں نے اپنے دوست کے مسئلے کو حل کروایا. یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے جو مجھے یاد رہے گی. جو ایک غالب عنصر اور ان کے یہاں تھا وہ تھا احترام بزرگ اور یاد رکھنا. یعنی ان کے جانے سے جو سب سے بڑی جو استاد اس پہ پڑی ہے کہ وہ تہذیب جو ذوالفقار علی بخاری, مرزا حامد لکھنوی, سید آل رضا, نسیم امروی اور اس طرح کے بزرگوں سے عبارت, اس تہذیب کی یادداشت کے ہاتھوں بازیافت کا دروازہ میرے خیال میں بند ہو, کم سے کم میرے لیے. وہ ان بزرگوں کا اتنے تبادر سے, اتنی محبت سے, اتنے احترام سے اور اتنی تفصیل سے ذکر کرتے تھے کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ میرے درمیان موجود نہیں ہیں, اور نہ ان میں سے بیشتر کو میں نے کبھی دیکھا ہے, نہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ لوگ بالکل ایک زندہ وجود کے طور پر جو ہے وہ میرے پاس موجود رہتے تھے. اتنا ان کا ذکر ہے, یعنی خصوصاً اپنے استاد بخاری صاحب جو ہے وہ تو بہت ہی جو ہے ان کا. اور دوسری بات کہ بزرگوں کا احترام, یعنی دوستداری اور دوست پروری کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنے گرامی اپنے والد بزرگوار علامہ رشید ترابی کا ذکر اس حوالے سے اکثر کرتے تھے, اور ایک واقعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ نے انہیں نصیحت کی کہ
دوست کو دل سے قریب کرنے سے پہلے اور دوست کو جو ہے وہ اپنی مکمل اور اپنی حتمی فہرست میں شامل کرنے سے پہلے 4 باتیں دیکھا کرو. وہ باتیں یہ تھیں کہ وہ آدمی جو ہے جس کو تم اپنے دل سے قریب کر رہے ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے, اس کا برتاؤ اپنے والدین سے کیسا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے کیسا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتا ہے, اور اپنے ہمکاروں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے ان کے ساتھ اس کا رویہ ہے. اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے, مہذب نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ ہونا کہاں ہوگا. دوست کو 4تھی 5ویں سیڑھی ہوتی ہے. اس 4تھی 5ویں سیڑھی اگر پہلی ہی سیڑھی پر جو ہے, پہلے ہی مرحلے میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہے, تو وہ تمہارا وفادار نہیں. اور یہ اصول ان کا بڑا سخت تھا. اس میں وہ دیکھا کرتے تھے کہ آدمی جو ہے وہ ان تہذیبی امور سے کس طریقے سے عہدہ بنا ہو. بے شمار واقعات ہیں یہ, تو میں اگر بات کرتا چلا جاؤں تو یہ 35 سال کا ساتھ ہے, تو یہ رات گزر جائے گی اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. مگر یہ کہ دوستوں سے محبت, ان کا احترام, نوجوانوں سے محبت اور ان کو یعنی کہ ہر طریقے سے جو ہے, ہر ممکن طریقے سے ڈانٹ دینے کا عمل. مجھے یاد ہے کہ کسی نوجوان کا اچھا شعر کیا تو یہ اور عبید اللہ علی اس کو جگہ جگہ سنایا. احمد نوید نے اگر کوئی شعر کہا ہے, جاوید صبا نے اگر کوئی شعر کہا ہے, یا کسی نے بھی, کسے باشد لاہور میں کہا ہے, پشاور میں کہا ہے, اور ان کو وہ درست لگا ہے, فرق لگا ہے, اچھا لگا ہے, تو وہ بعض اوقات اپنے گھر سے باہر بھی اس کی ترویج کرنے کو اپنا فرض سمجھتی تھی. یہ دونوں عادت ہیں. تو ابھی بات ہو رہی تھی ان کے گھر مطلوبہ کلام کی اور ان کے دیگر کاموں کی. میں اسفریادی کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اسفریادی کا نام پہلے دمشق رکھا تھا انہوں نے, بعض وجوہ کی بنیاد پر اس کو تبدیل کر دیا, اور یہ مجموعہ ان کا 1986-87 میں جو ہے وہ تیار تھا. مگر یہ کہ بعض وجوہ کی بنیاد پر وہ بحر کے آدمی نہیں تھے, وہ لہر. فراز صاحب نے 2 طرح کے آدمی قرار دیے, بحر کے آدمی اور لہر کے آدمی. وہ ہر صورت میں لہر کے آدمی تھے, یعنی جس کام پر طبیعت آ گئی, جس شخص پر طبیعت آ گئی, بس اس کام میں لگ گئے. تو بس اگر طبیعت نہیں آئی تو مجموعہ تیار ہے, تو کیا کوئی جلدی نہیں چاہتا. پھر یہ کہ 90 گزر گیا, ان کے سب سے محبوب شاعر کا انتقال ہوا, یعنی علی دامد مدنی صاحب کا. پھر ان کا دل ہو گیا, یعنی مطلب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب کیا کرنا ہے مجموعہ صاحب کر کے. مدنی صاحب آپ لوگوں کو, جن لوگوں نے وہ یاد ہوگا کہ جب 2000 میں کتاب چھپی اسفریادی, تو کرسی صدارت خالی تھی اور مدنی صاحب کی تصویر اس کو رکھی تھی. مدنی صاحب کی صدارت میں, ان کی غائبانہ صدارت میں وہ مجلس رکھی گئی. تو یہ 1986 سے لے کر کے 14 سال انہوں نے اپنی بہتری کی نظر کر دی ہے. میں نے کتاب لکھا, ان کی شعریات کی بھی ایک شان نزول ہے صاحب. 2004 میں ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا, ابو طالب. ابو طالب کو انہوں نے بالکل اپنی اولاد کی طرف مجھے یاد ہے کہ جو ہے وہ سب اس کا جائزہ اٹھایا جا رہا تھا. تو ضرورت پہ جاتی تھی اور یہی کہتے جاتے تھے کہ اگر بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اور بات ہے, اس کو تو میں نے پالا. تو ابو طالب کے انتقال کے بعد بالکل ٹوٹ کر رہے تھے, اور اس غم کو فروغ کرنے کے لیے, یا اس غم کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے شعریات کے کام شروع کیا, اور 7-8 سال جو ہے وہ جم کے دن رات ایک کرتے تھے. یہ کہنا جو ہے وہ ضروری سی بات ہے کہ وہ تقریباً اپنی تمام ہی چیزیں جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے, اور ہماری روز کی بات, کسی دن بات اگر نہیں ہو پاتی تھی تو اگلے دن اس کی وہ کسر نکالا. یہ تو جو ہے وہ لمبا سلسلہ ہے. تو ان کی جو دوسرا شعری مجموعہ ہے عکس در عکس, وہ مکمل ہے, اس کی کمپوزنگ بھی ہو چکی ہے. آج کل برادرم ڈاکٹر جلال نقوی جو ہے وہ اس کی پری فیڈنگ کر رہے ہیں. فیڈنگ مکمل ہو جائے گی تو پھر حوالے کی جائے گی. غالب کی کل دیوان کی شرح نہیں ہے, وہ غالب کے, انہوں نے کہا کہ غالب کے مقبول کی شرح وہ لکھ رہے ہیں. تو وہ تقریباً 70-80% کام جو ہے وہ ان کا مکمل تھا. تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آپ ان کو یاد کر رہے ہیں تو میں ڈائری پر. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں جو کر رہا ہوں اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی.
آواز اب بہتر میں آپ کو لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا اب جو ہے مجھے بتائیے کہ اب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب آواز تو آپ کی آواز تو صحیح ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو 5 منٹ بعد دوبارہ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں 5 منٹ بعد آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ کو تھوڑا سا ٹائم. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاطمہ حسن ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا، نصیر ترابی صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی کچھ لکھ کر لائی ہیں میرے خیال سے نصیر صاحب کے لیے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ. جی ہاں، کیونکہ وقت محدود ہے اور ابھی اور بھی بولنے والے ہیں. جی تو ہمارے پاس میں وہ جو میری ذاتی یادیں ہیں ان کو تو میں بالکل نہیں ابھی چھیڑوں گی. یہ میں نے ایک مختصر مضمون لکھا ہے نصیر ترابی کی شاعری اور شعریات. تو اس کا آغاز میں نے ان کی ایک حمد سے کیا ہے. میرے خیال میں حمد لکھنا سب سے مشکل کام ہے. جو مصنفین ہیں اور جو شاعر ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مجموعہ لاریب جس حمد سے شروع ہوتا ہے، اس کے چند اشعار ہیں کہ لحن تجلیات سن شورش ممکنات میں، قامت کاف و نون دیکھ آئینہ صفات میں. قامت کاف و نون دیکھ آئینہ صفات میں، کس کی یہ کائنات ہے کون ہے اس کا مدعی، کس کو ثبات چاہیے نرغے بے ثبات میں. اور نقش گہے وجود میں رنگ ہی رنگ بے دریغ، نقش گہے وجود میں رنگ ہی رنگ بے دریغ، جلوہ رخی ہے رخ برخ، جلوہ رخی ہے رخ برخ جشن تغیرات میں. اور اب یہ شعر یہاں پہ جا کے آپ کو کاف اور نون کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ذہن رسا نہ جا سکا حد معینات میں، کن کی روش نہ رک سکی راہ معینات میں، کن کی روش نہ رک سکی راہ معینات میں. تو یہ جو کاف اور نون لکھنا ہے کن کے لیے، یہ ان کا کمال ہے. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الفاظ کو برتنے میں ان کا کیا سلیقہ تھا. تو ہم کے یہ 4 اشعار نصیر ترابی کے مجموعہ لاریب سے لیے گئے ہیں. یہ ایک غیر معمولی مجموعہ ہے. قامت کاف و نون دیکھ آئینہ صفات میں، یعنی کن کی حدود متعین کرنا ناممکن ہے، لیکن اس ایک کن کو پوری حمد میں سمیٹا گیا ہے. ابتدا سے نصیر ترابی نے جو لفظیات اس مجموعے میں استعمال کی ہیں، مثلا ٹائٹل پر عقیدہ نوائی لکھ کر واضح کر دیا ہے کہ یہ کتاب لاریب اس شاعری پر مشتمل ہے جو ان کی عقیدت اور عقیدے کا اظہار کر رہی ہے. قاری کو پہلی ہم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک بہت دقیق مطالعے کی متقاضی ہے. پھر اس میں استعمال بحریں، موضوعات، ہم، نعت، منقبت اور سلام میں وہ وقار لفظی ہے جو لہجے میں شائستگی کے لیے بہت ضروری ہے. عموماً لوگ عقیدت کی شاعری میں یوں ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ وہ وقار لفظی سے بہرہ مند نہیں ہوتے. اسی طرح چونکہ نصیر ترابی کی فارسی اور اردو زبان پر دسترس تھی، اور آپ وہ دیکھیے کہ عربی بھی پر بھی وہ غور فرماتے تھے، تو انہوں نے ان کے حافظے میں بھی اشعار بہت سارے محفوظ تھے، اور وہ اشعار جنہیں انہوں نے آواز ہمیشگاہ قرار دے کر لاریب کے اختتام پر اسی عنوان سے لکھ دیا ہے. اور ان منتخب اشعار کو پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعر فہمی، لفظیات اور جمالیات کی جس سطح پر وہ شاعری کو دیکھتے اور پرکھتے تھے، اس کے لیے کتنے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنے لامحدود مطالعے کے بعد انہوں نے اسے حاصل کیا تھا. صرف صرف و نحو پر جو ان کا ایک کمال تھا اور جو ان کی تخصیص تھی، لسانیات کے وہ آدمی تھے اور انہوں نے 2 کتابیں بھی اس سلسلے میں لکھی، تو صرف و نحو پر ان کی دسترس انہیں لسانیات کی طرف لے گئی. مگر اس پر گفتگو سے پہلے میں غزلوں میں ان کے اظہار کے سلیقہ اور انتخاب لفظی اور تراکیب کی انفرادیت
پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی کہ لسانیات کا ماہر تخلیقی ذہن رکھتا ہو تو یہ صلاحیت اس کے فن میں پوری آب و تاب دکھاتی ہے۔ میں ان کی غزلوں سے ایسے اشعار کی مثالیں، متعدد اشعار ہیں لیکن میں وقت کی تنگی کے پیش نظر چند اشعار پڑھ رہی ہوں۔ عکس فریادی کی جو پہلی غزل ہے، اس میں بھی لاریب سے بھی میں نے پہلی ہم منتخب کیا اور عکس فریادی سے پہلی غزل کے اشعار، اور یہ میری پسندیدہ غزل ہے کہ دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں۔ اور یہ شعر کمال ہے، یہ روح رقص سے چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ روح رقص سے چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈھل رہا ہے میاں، یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈھل رہا ہے میاں، یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا، یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا، یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں، یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں۔ یہ ایک مسلسل کیفیت کی غزل ہے اور جس میں شدت کو متحرک کر دیا انہوں نے، یعنی آپ اس کے شدت کے حصار میں نہ صرف مسحور ہوتے ہیں بلکہ محصور بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت یہ غزل ہے، زبان و بیان پہ دسترس اور شاعرانہ فنکاری کا کمال ہے۔ نصیر ترابی نے اپنے لیے بہت مشکل راستہ چنا تھا، مگر یہ وہ راستہ تھا جس کو ان کے ہم اثروں نے ان کی گرد راہ سمجھ کر استفادہ بھی کر لیا۔ اب میں کچھ باتیں اس طرح کے بھی کر رہی ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں، اور ایک نہیں کئی غزلوں کے ساتھ ان کے یہ ہوا ہے، مثلا تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے، جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے، میرے موسموں کے بھی طور تھے میرے برگ و بار ہی اور تھے، مگر اب روش ہے الگ کوئی، مگر اب ہوا کوئی اور ہے، اور یہی شہر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو، یہی شہر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو، میری آس ہے کسی اور سے مجھے پوچھتا کوئی اور ہے۔ اب نصیر ترابی فارسی اور اردو غزل کی تمام کلاسیکی روایت سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کی پاسداری کو بھی وہ بہت ترجیح دیتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے عہد کے متصل رہتے تھے، یعنی یہ اہل حاضر سے بھی وہ جدا نہیں ہوئے تھے۔ عزیز حامد مدنی کو پسند کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جدید شاعری سے قریب تھے۔ تو ان کے اکثر غزلیں آپ دیکھیں کہ غزلیں مسلسل ہیں، خصوصاً ان کی یہ طویل مارکا آرا غزل دیکھیے جو ایک ہی کیفیت اور موضوع کو برتتے ہوئے ہر شعر میں نئی لفظیات اور نئی جمالیات پیش کر رہی ہے، اور یہ ہے غزل، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ پہلا سا حال پہلی سی وحشت نہیں رہی، شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی، پہلا سا حال پہلی سی وحشت نہیں رہی، شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی، شہروں میں ایک شہر میری رت جگہوں کا شہر، شہروں میں ایک شہر میری رت جگہوں کا شہر، کوچے تو کیا دلوں ہی میں وسعت نہیں رہی، لوگوں میں میرے لوگ وہ دلداریوں کے لوگ، لوگوں میں میرے لوگ وہ دلداریوں کے لوگ، بچھڑے تو دور دور رقابت نہیں رہی، بچھڑے تو دور دور رقابت نہیں رہی، اور شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام، شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام، اب نیم وا دریچوں کی حسرت نہیں رہی، راتوں میں ایک رات میرے گھر کی چاند رات، راتوں میں ایک رات میرے گھر کی چاند رات، آنگن کو چاندنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں نصیر ترابی، یہ تو میں چند غزلوں کا حوالہ دے رہی ہوں، ایسے ان کے بہت سی غزلیں ہیں، مگر میں اب اس نصیر ترابی کا ذکر ضروری سمجھتی ہوں جس نے ہمارے عہد میں وہ کام کیا ہے جو ماضی میں اساتذہ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماضی میں اساتذہ جن کو شاعری پر اور اس کی تکنیک پر اور صرف و نحو پر اور علمیت پر ایک دسترس حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی شاعری کے ساتھ تربیت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ نہ صرف نئی نسل کو راہ سجھاتے تھے بلکہ انہوں نے ایسی قواعد اور ایسے تکنیک اپنے دوسروں تک پہنچانے کے لیے
کتابیں بھی لکھی، جسے میں نے شعریات کا ذکر کیا ہے. کتاب پوری تحقیق اور اعتماد کے ساتھ لکھی ہے، اور خود لا کے انہوں نے مجھے بھی دی، لکھ کر دی، اور اس کو لکھنے کی وجہ بھی بتا دی انہوں نے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی ضرورت کو محسوس کر کے انہوں نے لکھا. اس کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں، ایک جملہ ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں، کوٹ کری انہیں کہوں کہ اردو محض بولی ٹھولی نہیں ہے، بلکہ مختلف تہذیبوں کی ایک لسانی جامعہ ہے. اس جامعہ کی سند عظما کو ادب کہتے ہیں. اس جامعہ کی سند عظما کو ادب کہتے ہیں. ادب کے ملحقات سے وابستگی کو گزشتہ سے پیوستہ رکھنے اور موجود سے ناموجودگی کی طرف امانتاً ارسال کرنے کی ایک واسق ضرورت ہے. یہ ضرورت اپنی تکمیل کے لیے گاہ بگاہ کسی توفیق کو پکارتی رہتی ہے. آگے ان کے 2 جملے ایک لمحہ فکریہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور اس شکر گزاری کی طرف ہمیں بھی مائل کر رہے ہیں. اگر ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے لکھنے والوں کا شکریہ ادا کر سکتے تو ہمیں کرنا چاہیے کہ نصیر ترابی نے اس تصنیف کے ساتھ ہمیں اس کا موقع فراہم کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ کاوش دراصل شعریہ اور نثریہ مصنوعات سے کوئی مکتوبی رشتہ بحال رکھنے کی تمنا ہے. اس تمنا کے درپردہ شاید ہماری گم کردہ ادبی تہذیب کے اعادے کی ایک دیرینہ حسرت بھی سانس لے رہی ہے. شعریات کے بابت صرف سماعی انحصار کرنا ہے گویا کسی انتشار کے ہاتھوں اغوا ہو جانا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ادا کیا. بہت مختصر سے اور چند جملے ہیں. نصیر ترابی اپنے عہد کی علمی و ثقافتی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے جو اپنا حصہ زبان کی ترویج میں ڈال سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اور انہوں نے اس کو پیش کر دیا. وہ ان کی عمر بھر کی ایسی کاوش ہے جو نئی نسل تک پہنچنی چاہیے. خصوصاً سن 2019 میں شائع ہونے والی پوری تحقیق کے ساتھ مرتب کردہ کتاب جو ہے ان کی لغت العوام لسانیات کے باب میں دستگاہوں میں موجود ہونی چاہیے. اس کتاب کا دیباچہ بھی فکر و عمل کی وہ ترغیب دہ ہے جو آگے کے مطالعے کی راہ دکھا رہا ہے. وہ لکھتے ہیں عوامی الفاظ کا برتاؤ ایک کرشماتی خصلت کا حامل ہوتا ہے. گویا عوامی الفاظ مفہوم کی دوررسی میں سہل ممتنع جیسی حسن کاری کا تناسب رکھتے ہیں. لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ایک عوامی لفظ کہیں بھی طنز بھی ہو سکتا ہے اور کہیں مزہ بھی. عوامی الفاظ کی زیادہ تر کھپت غیر رسمی بول چال کے علاوہ ڈراموں اور فلموں کے مکالمات میں ہوتی ہے. مزید برآں طنز و مزاح کے صنف میں یہ الفاظ خاصے کارگر ہوتے ہیں اور صحافتی تحریروں میں بھی عوامی الفاظ کی بدرجہ پذیرائی ہوتی ہے. صحافتی انہوں نے صحافت کو بھی جو ان کا موضوع تھا جس میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے. اگرچہ اس کتاب کا نام لغت العوام ہے مگر اسے ترتیب دیتے ہوئے نصیر ترابی نے خاص کا خیال رکھا ہے اور اشعار سے سند پیش کی ہے. گویا بقول میر شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیر ترابی ہمارے عہد کی ایک ایسی خوش نصیب شخصیت تھے جنہیں علم و ادب کی بیشبہ میراث عطا ہوئی تھی. پھر ان کا ذہنی رشتہ ہمیشہ سنجیدہ مطالعے اور تحقیق اور تخلیق کی طرف مائل رہا. ان کی اچانک رحلت سے ایک بڑا نقصان ہمارے ادب کو پہنچا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوب ماشاءاللہ. بہت اچھا مضمون آپ نے پڑھا نصیر بھائی کے اوپر. گو کہ مختصر تھا اور اس میں بہت ساری باتیں آپ اور کر سکتی تھیں، لیکن یہ کہ اس کو مزید اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو کہیں آرٹس کونسل کسی جگہ اس کو چھپوا سکیں. راشد نصیر ترابی میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن. آپ صاحبزادے ہیں نصیر ترابی صاحب کے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چند کلمات اپنے والد کے بارے میں فرمائیں. راشد نصیر ترابی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کیا الفاظ میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اور دور بیٹھا ہوں. والد کی کمی اور محسوس ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ
جب فون پہ رابطہ ہوتا تھا، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، تو بس وہ چیز ختم ہو گئی. بہرحال خیر یہ بھی ایک زندگی کی حقیقت ہے. اللہ بزرگوں کے سائے میں ہمیں اس امتحان سے نکالے. آمین آمین. جس طرح سارے بزرگوں نے گفتگو کی ہے وہ الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ سب نے فرمایا، اور اسپیشلی کراچی کے مقدم میں ان کا جو ایک ان کا جو رویہ تھا، ان کی جو لگن تھی. ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ کسی بھی سیاسی دن کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا تھا، بھائی مشاعرہ کیجیے آپ. اور شاید آپ سارے تو اس وقت زیادہ ان کے قریب سے سمجھتے ہوں گے، ہم تو بچے تھے، مگر اس میں خورشید بھائی کی میں لبرٹی لیتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وی سی کہ کراچی جو ہم سے ڈس انگیج ہو رہا ہے، میں کہا آپ یوم تاسیس میں مشاعرہ کیجیے. اسی طرح ہماری اب کراچی کی ایک اور پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے بھی جب اپنے کراچی سے لگاؤ کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کراچی میں آپ کے مشاعرے ہونے چاہیے. تو وہ فضا جو ہے اب کراچی میں، ادبی فضا جس پہ آپ لوگوں نے اتنی نظر رکھتے بھی ہیں، نظر ڈالی بھی، اب ایک وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ میرے والد نے جتنا اس پہ ایڈووکیسی کی یا جتنا اس میں انوالو رہے، وہ اللہ کرے وہ اسی طرح آگے چلتی رہے، کیونکہ باقی میں کراچی کو ایک جیسے کہتے ہیں دیے سے دیا جلائے رکھنا، تو اللہ کرے وہ دیا اس کاوشوں کا جلتا رہے. اور اپنے والد کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہمیں ہمیشہ، جس کا خورشید بھائی نے ابھی ذکر کیا، ڈاکٹر خورشید عبداللہ نے، کہ بزرگوں کی عزت، ان کا احترام، اور ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے کہ جس طرح ادبی محفلوں میں ہمیں تو آج دنیا میں ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمیں کنڈا اپنے اٹھنے بیٹھنے اور جو چیزوں کا ہمیں اب کسی حوالے سے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ان کی میں ایک وزاداری ہے، کچھ ہے. اب وہ یاد آتا ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو جس طرح ہمیں کبھی پڑھائی پہ ڈانٹ نہیں پڑی کہ تمہارے مارکس کتنے آئے، تم نے فلاں سبجیکٹ میں کیا اسکورنگ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر اگر کوئی آگے کہہ دیتا کہ بھائی ادب کیا ہے، تہذیب ادب، تو وہ ہمیشہ انہوں نے جن چیزوں کا بہت سے زیادہ ایمفسائز کیا، وہ ادب، تہذیب، تربیت، بڑوں کا احترام. میں ایک دو اور سیشنز میں بھی شیئر کر چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک لفافہ وہ کہیں لکھ کے چھوڑ گئے تھے، بھیج دیتے تھے لفافے، تو میں پوچھتا تھا بابا لفافہ کھولوں تو کہتے تھے نہیں، وہ مطلب وہ ویسے ہی کہتے بتاؤں گا. تو جب انتقال ہوا تو وہ لفافہ نکالا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وصیت میں کوئی دنیا داری کی بات نہیں تھی، صرف یہ کہ بڑوں کا احترام، تہذیب، خیال، کوئی مادہ پرستی کا ذکر نہیں تھا. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ علیم انکل کا جو پروگرام کیا تھا علیم کی یاد میں رہ جگہ، اس کے بعد اس پروگرام میں مجھے اس طرح آنا پڑے گا. آپ لوگوں کا شکریہ. راشد اللہ پاک آپ کو صبر دے. آپ کی دعاؤں کا اب نصیر صاحب ہم سب کی دعاؤں میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا آپ کو صبر دے، آپ کے اہل خانہ کو صبر دے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا آرٹ کونسل کا اور ڈاکٹر فاطمہ انصر کا تہہ دل سے احباب نے بہت خیر حاصل گفتگو کی نصیر بھائی کی شخصیت کے بارے میں, ان کی شاعری پر. اس میں کچھ اضافہ کرنا, خاص طور پر آغاز کچھ کرتے ہوئے مجھے مشکل پیش آئی, کہاں سے شروع کروں بات. بہت بہت ذاتی قسم کا نقصان جیسے دوسرے احباب کو محسوس ہو رہا ہے وہ مجھے بھی ہو رہا ہے. اب تک یقین نہیں آیا کہ نصیر بھائی اب ہم نے نہیں. بچپن میں علامہ رشید ترابی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, آمین, ان کی مجالس سنتے تھے, اور اس پر تو الگ سے ایک بات کرنی ہوتی ہے. تو جو علم کی ایک ہمیں علم و فکر کا ایک جو منبع نظر آتا تھا, وہاں سے ہماری تربیت تھی زبان کی ادائیگی کے مقام. اس کے بعد نصیر بھائی کو سننا شروع کیا ٹیلی ویژن پہ, شاعری, نظامت. اور پاپا جب کراچی آتے تھے تو ان کی مشاعروں میں شرکت کے لیے تو ان کی میزبانی میں ان کے میزبان اور دوستوں کے ساتھ جو نوجوان پیش ہوتے تھے ان میں نصیر بھائی در فہرست تھے. سب سے پہلے میں نے ان کا ذکر پاپا ہی کیا, اور نصیر بھائی بہت جلد مقبول اور معروف ہو گئے جیسا کہ احباب نے کہا. اور لیکن میری ملاقات کی بہت خواہش تھی ان سے, لیکن ملاقات 5 برس قبل کراچی کے مشاعرے میں ہوئی. جس محبت سے وہ ملے اس نے سرشار کر دیا. ڈاکٹر عبداللہ سے بھی کبھی ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد اتفاق سے اسی سال کینیڈا میں کچھ مشاعروں میں شرکت ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا. کہتے ہیں کہ انسان کا پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ آپ سفر بھی کرتے ہیں, کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ویسے نہیں آتی. تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا دوسروں کا میزبان تو ان کے خیال, ان کی خاطر تواضع میں ان کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے, لیکن وہ ایک بہترین, ایک مثالی مہمان بھی مجھے نظر آئے, جو میزبانوں کا بھی خیال رکھ رہے تھے, اس سہولت کا بھی خیال رکھ, اور جو دوسرے مہمان شاعر تھے ان کہتے ان کو بھی دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی ہماری کوئی آرام نہیں, اور مسئلہ نہ ہو. اور جیسا کہ کہا گیا کہ وہ نئے لوگوں کو یا جن لوگوں کو جو اپنے سے کم عمر کے ان کو پروموٹ کرنے کی بہت فیاض تھے اس میں. تو پھر اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر سفر بھی کیا ان کے ساتھ, تو دور سے مجھے تازہ ہوا تھا. وہ بہت صاحب علم مسائل مطالعہ شخص تھے, اور صرف شاعری کی حد تک نہیں کہ سماجی مسائل اور فکر و فلسفہ بھی ان کا میدان تھا, اور بہت اعلیٰ شعری ذوق تھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ صرف ذوق کی بات نہیں تھی, وہ فیاض بھی بہت تھے. اگر جیسا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی انہیں شعر کی اپنی بات کوئی تحریر پسند آتی تو اس کی تحسین و تعریف میں وہ انتہائی فیاضی سے بھی کام لیتے تھے, اور بالکل اس کو اپنا طرح سے فرض سمجھتے تھے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. میں نے اپنے دوست کا مضمون ڈاکٹر ساجد علی کا فعال لیکچر انہیں دیا, ڈاکٹر عبداللہ کو بھی دیا. اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی وہ بہت عمدہ مضمون ہے, مجھے ساجد صاحب کا نمبر دیں. میں انہیں فون کر کے خود داد دینا چاہتا ہوں. اتنی بڑی بات جس ساجد کو بھی نہیں بھولتی اور مجھے بھی. کیونکہ شاعری کی بات ہوئی تو وہ روایت میں رچی بسی شاعری, جیسے نیم کلاسیکی شاعری وجہ پر ان کے ہاں جو زبان کا استعمال, لفظوں کی جو لفظوں کے آباء و اجداد سے واقفیت شیخ صلاح الدین کہتے ہیں, وہ ان کی شاعری میں ضرور ملی. ان کی جس غزل کا بہت ذکر کیا جاتا ہے, آج بھی ہوا, وہ ہم سفر کا مگر اس کا ہم ہوائی میں, اس کا ایک شعر ہے, نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال, شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہیں. واہ. اور ایک اور غزل کا شعر ہے, کہنے کو غم ہجر بڑا دشمن کیا ہے, واہ. اور دوست بھی اس دوست کا بہتر نہیں ہوتا. واہ.
تو اردو شاعری میں جو اپنا رنج اور ایک جو فراق کا محبوب کا چھڑنے کا اس سے دوری کا جو رنج ہے وہ تو ملتا ہے، لیکن کچھ شاعروں کے ہاں اوروں کا دکھ بھی ملتا ہے جس کا ایک شعر میں ذکر ہے۔ تو یہ 3 طرح کے دکھ ان کے ہاں ملتے ہیں، اور غم ہجر کو ایک نعمت کے طور پہ سمجھنے والے شاعر ہیں، اور زندگی جو ہے وہ ایک عرصہ فراق ہے، تو اس کو انہوں نے گنوایا نہیں، اس میں اپنا رنج سے بھی انہوں نے بہت شعور بخش فکر انگیز باتیں کی، دوسروں کے دکھ کو بانٹا بھی عملی طور پہ بھی زندگی میں، جیسا کہ اب آپ نے بتایا، اور اپنی شاعری میں بھی۔ اور پھر یہ کہ اسی غزل کا ایک اور شعر یاد آ رہا کہ عجیب ہوتی ہے راہ سخن کی بے، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ واہ واہ واہ۔ تو راہ سخن، اس میں راہ سخن نکلتی ہے کہ شعر ہوتا تیرا شعر ہے کاش، تو راہ سخن انہیں ایسے ایسے مقامات تک لے گئی کہ جہاں عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، اور پھر ان مقامات پہ انہوں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، وہ بیان بھی کیا، اور وہ ہم سے شیئر بھی کیا۔ ان کی شاعری پر اور ان کی جو تحریروں پر بات ہوتی رہے گی۔ آج ظاہر ہے کہ گفتگو ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے والد کا بھی اثر تھا ان کی شاعری اس لیے پر، ناصر کاظمی کا، مجھے وہ اعتراف کرتے میں یہ شعر پہ ان کی غزل کام کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جی 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 بس۔ کچھ روز نصیر آؤ چلو گھر میں رہا جائے، واہ، لوگوں کی یہ شکوہ ہے کہ گھر پر نہیں ملتا۔ ملتی، جی جی جی۔ تو دوستوں کو یہ شکوہ تھا کبھی کبھی وہ گھر پہ نہیں ملتے تھے، سوچ کے آپ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہماری، اب وہ کہیں نہیں ملیں گے۔ جی ہمیں کہیں نہیں ملیں گے۔ ناصر کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ، دل میں اتر گیا، بہت آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا وقت دیا۔ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے ہم ڈاکٹر شافق قدوائی انڈیا سے موجود ہیں، تو آپ سے درخواست کروں گا کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ نہیں ہیں؟ میں پروگرام کے اختتام کے لیے میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر خورشید عبداللہ سے سر کے وہ بہت مختصر سا جو آپ اپنا اختتامیہ دے دیں ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب۔ اب میں شکریہ ادا کروں۔ جی جی ضرور آپ کیجیے گا۔ دیکھیے وقت بہت ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بس ہم بھی یہ چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کو اختتام کی طرف جائیں۔ جی میں جو ہوں، سب سے میرے خیال میں مناسب بات یہ ہوگی، یہ اپنی آنے والی کتاب کے لیے حضرت محمود انہوں نے کوئی پیش لفظ نہیں لکھا ہے، مگر یہ کہ ایک نظم جو ہے لکھی تھی انہوں نے، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا پیش اندیش۔ جی جی، اور اگر آپ اجازت دیں تو وہ نظم میں سنا دوں، وہ اس کتاب کا پیش لفظ ہے۔ بس بسم اللہ کیجیے۔ مدنی صاحب کا مصرع ہے، دل کی طاقت لکھواتی ہے تختی لکھنا کھیل لیں۔ جی لکھنا یہ ظاہری بات ہے کہ مدنی صاحب سے جو ان کو لگاؤ تھا اور جو قربت تھی، تو اس مصرے کو بنیاد بنا کر کے یہ نظم لکھی ہے، پیش اندیش نام ہے اس کا۔ اب سماعت فرمائیے صاحب۔ دل کشکول آنکھیں پیمانہ، دل کشکول آنکھیں پیمانہ، جاں مقروض نفس ہر جانا، واہ رزق کی گردش دانا بدانا۔ واہ، دل کشکول آنکھیں پیمانہ، جاں مقروض نفس ہر جانا، رزق کی گردش دانا بدانا، قتل عمد ہے کسب مسلسل، زندہ رہنا کھیل۔ واہ 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 واہ، قتل عمد ہے کسب مسلسل، زندہ رہنا کھیل نہیں، آتے کا اقرار ہے مشکل، جاتے سے تکرار ہے مشکل، ہونے کو ہموار ہے مشکل، رستہ بھی ہو جائے مسافر، خاک اڑانا کھیل۔ باندھ کے پشتہ رخ طلبی کا، بند بنا کر خوش طربی کا، واہ، موڑ اٹھارا بے سببی کا، اپنی اکھڑی سانس کے بل پر بندش دریا کھیل لے۔ واہ واہ، ملاحظہ فرمائی، باندھ کے پشتہ رخ طلبی کا، بند بنا کر خوش طربی کا، موڑ کے دھارا بے سببی کا، اپنی اکھڑی سانس کے بل پر بندش دریا کھیل لے۔ در کا دکھ دیوار کو دینا، آب و تاب آزار کو دینا، رستہ کچھ آثار کو دینا، واہ واہ، کام کرینا ہو جانے تک لذت ایزا کھیل لیں۔ واہ، کام کرینا ہو جانے تک لذت ایزا کھیل لیں۔ واہ واہ، فہم و دانش فکر و حکمت، ساری قدریں رد بدعت، حق کا قضیہ حق کی حرمت،
علم ہے وقت کی دھار سے کٹنا، مکتب جانا کھیل نہیں۔ فہم و دانش فکر و حکمت ساری قدریں رد بدت، حق کا قضیہ حق کی حرمت، علم ہے وقت کی دھار سے کٹنا، واہ مکتب جانا کھیل نہیں۔ واہ خامہ مشعل صد مضموں ہے، حرف چراغ پرسش خوں ہے، فن گویا پیمان جنوں ہے، پیمان جنوں میں زاد سفر بھی حسن ادا کا کھیل۔ واہ اب دیکھیے صاحب، کارے شیر نگینہ سازی، کارے شیر نگینہ سازی، کارے شیر نگینہ سازی، سینہ کاری ہجر درازی، واہ دے جو لہو لے جائے بازی، غم کا سودا جا کا خسارہ، ایسا ویسا کھیل۔ واہ 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 نقش دیکھیے مصوریہ، نقش کشوں کی سب نقاشی، نقش کشوں کی سب نقاشی، خاطر سوزی دست خراشی، واہ دیکھ ہنر کی رونق پاشی، خواب ہے سندو سرا میں پاؤ جمانا کھیل۔ واہ ہلکا ہلکا رقص جاں ہو، جو بھی قصے عمر رواں ہو، اور گراں ہو اور گراں ہو، ایک زنجیر ہو 100 جھنکارے، اس سے اچھا کھیل۔ واہ پیلی مورت لال ہو پل میں، سائے ہیں سائے کے بغل میں، 100 نقطے ہیں ایک رمل میں، کھینچم تانی کرتب دانی، داش بدلنا کھیل۔ واہ یہ آخری چند بند ہے۔ عشق تمنا مقدوری کی، عشق تمنا مقدوری کی، حسن ریاضت مفروری کی، گنجائش رکھ مجبوری کی، چرچا کرنا سہل ہے لیکن روگ نبھانا کھیل نہیں۔ کھیل نہیں ہے، سود ضرر ہے نفع ضیاء ہے، آس شرر ہے یاس دعا ہے، سود ضرر ہے نفع ضیاء ہے، آس شرر ہے یاس دعا ہے بھی سکون دل تو کہاں ہے، ہمت والے ہار چکے ہیں، واہ قصدن جینا کھیل نہیں۔ واہ واہ باتوں کی بے ربط لکیریں، آڑی ترچھی سب تحریریں، گویا الٹی سیدھی تعبیریں، نظریں پھیر میں پڑ جاتی ہیں، چہرہ پڑنا کھیل نہیں۔ آخری بند صاحب، وقت کا چرخہ گھوم رہا ہے، واہ واہ وقت کا چرخہ گھوم رہا ہے، ہے، کمپیوٹر پر جھوم رہا ہے، کمپیوٹر پہ بینک کی چوکھٹ چوم رہا ہے، واہ وقت کا چرخہ گھوم رہا ہے، کمپیوٹر پر جھوم رہا ہے، بینک کی چوکھٹ چوکھٹ چوم رہا ہے، ایسی نمک کا فزود فضا میں واہ مصرع لکھنا کھیل، کھیل نہیں ہے، واہ ایسی نمک کا فزود فضا میں مصرع لکھنا کھیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر فاطمہ حسن جو ہماری اس لائبریری کی انچارج بھی ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ جی، میں خاص طور سے ہماری آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ کی طرف سے، جنہیں جو آج بہت مصروفیت میں اسلام آباد میں اپنے میٹنگ میں ہیں اور وہاں سے وہ آن لائن بھی ان کو گفتگو کی مہلت نہیں مل سکی، تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ سارا کام جو لائبریری کا ہو رہا ہے اور یہ پروگرام جو اس لائبریری سے مسلسل ہو رہے ہیں اور اس طرح کے مذاکرے اور یادیں یہاں منائی جائیں گی، یہ انہی کی تجویز تھی اور انہی کا کار خیر ہے، اور یہ انہی کا کارنامہ بلکہ ہم کہیں کہ جو وہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو آج ان کی غیر موجودگی یہاں پر محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتے تو وہ خود شکریہ ادا کرتے، لیکن چونکہ اس لائبریری کے کچھ ذمہ داریاں مجھ پر بھی ہیں، تو میں آرٹس کونسل کی طرف سے اور جوش ملی آبادی لائبریری و آرکائیو کی طرف سے تمام مقررین کا اور ان تمام ناظرین کا جو اس محفل میں شریک ہیں دلی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اپنے رفتگان کو یاد رکھنا ہماری اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک دن ہمیں بھی ان کے صف میں شامل ہونا ہے۔ بے حد شکریہ۔ اور خاص طور سے میں شاہدہ حسن کی اس وقت کی غیر موجودگی جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب کوئی دوسری آواز چڑھتی ہے اس وائس پر تو وہ آواز کٹ جاتی ہے، وہاں بادل گرج رہتے، لیکن مجھے امید ہے کہ شاہدہ نصیر بھائی پر لکھے گی اور بہت اچھا لکھیں گی، اور ہم کسی اور محفل میں ان سے ان کی تحریر ضرور سنیں گے۔ شاہدہ حسن شکریہ، اور جتنے بھی ہمارے آن لائن مقررین تھے ان کا بھی شکریہ۔
وقت تنگ ہے، اس لیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آرٹس کونسل کی جانب سے، اس کی گورننگ باڈی کی جانب سے میں شکیل خان آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا۔